اساتذہ کرام، اس ملاقات میں ہم اسکولوں میں تحفظ سلامتی سے متعلق معاملات پر گفتگو کریں گے جن سے نوجوان بچوں کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اس میں اسکول اور اسکول سے باہر بچوں کے تحفظ اور بچوں کے لیے ایک محفوظ ماحول وضع کرنے کے طریقے شامل ہیں۔ والدین اور اساتذہ ہونے کے ناطے ہماری کوشش روڈ سیفٹی یعنی سڑک تحفظ کو یقینی بنانے، تشدد اور خوف و ہراس کی روک تھام اور انتظامیہ، انٹرنیٹ، گیجٹس اور میڈیا کا محفوظ استعمال کے ساتھ ساتھ آفات کے بندوبست کے تئیں مبذول ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرح؟ سب سے پہلے ہمیں سڑک پر سلامتی کے ساتھ چلنے کی حکمت عملی کو سمجھنا چاہیے، چاہے بچے پیدل چل کر اسکول آئیں یا بس کے ذریعے۔ انہیں سڑک پر محفوظ رہنے کے اصولوں کے بارے میں تعلیم دی جانی چاہیے، جیسے سگنل یا ٹریفک کی لائٹیں، اشارے اور رنگ کس بات کی نمائندگی کرتے ہیں، کب رکنا چاہیے، دیکھ کر سڑک پار کرنا، سڑکوں پر ہرگز نہیں دوڑنا، توجہ مرکوز کرنا اور دیکھنا کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے یا نہیں، ہمیشہ کنارے چلنا، کراس روڈ اور پیدل کراسنگ استعمال کرنا، موڑوں پر احتیاط کے ساتھ سڑک پار کرنا، کبھی بھی اپنا ہاتھ گاڑی سے باہر نہ نکالنا۔ تحفظاتی خطرے کا دوسرا اہم لیکن مختلف پہلو تشدد اور خوف و ہراس ہے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ ہے کیا؟ تشدد اور خوف و ہراس وہ حرکت ہے جو اس شخص کو نقصان پہنچاتی ہے جس کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہو۔ یہ جذباتی تشدد، جنسی تشدد، جسمانی تشدد، جسمانی ایذا اور ڈرانا دھمکانا وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔ انہیں دوسرے لوگوں، خدمات اور اداروں سے ہمیشہ مدد حاصل کرنے سے واقف کرا کر تشدد کی صورت میں مناسب رد عمل کرنے کے لیے تیار کیا جانا چاہیے۔ سختی کے ساتھ نہیں کہیں، ایسے شخص سے دور ہو جائیں اور ایسے مقام پر چلے جائیں جہاں زیادہ لوگ موجود ہوں۔ ذاتی تحفظ کا ایک نیٹ ورک تیار کریں جو ان افراد کا ایک ویب ہو جن پر بچے اعتماد کر سکتے ہوں، نیز تشدد کی صورت میں ان تک رسائی حاصل کر سکیں اور معلومات، صلاح، حمایت حاصل کرنے کے لیے کوئی مواصلاتی چینل استعمال کر سکتے ہوں، نیز خفیہ احساسات اور واقعات کو ساجھا کر سکیں۔ ان افراد میں والدین، اساتذہ، بزرگ، رشتہ دار، دوست، صلاح کار، عملے کے افراد یا پولیس اور غیر سرکاری تنظیموں سمیت سرکاری افراد شامل ہیں۔ جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ کے نام سے ایک قانون ہے جو پوکسو کے نام سے معروف ہے۔ یہ قانون جنسی استحصال کی صورت میں بچوں کی مدد کرتا ہے۔ دوسرا اہم معاملہ انٹرنیٹ، گیجٹس اور میڈیا کا استعمال ہے۔ بچے جلدی سے معلومات حاصل کرنے اور اپنی معلومات ساجھا کرنے کے لیے بھی میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اس مرحلے پر بچوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ورچوئل دنیا میں بھی جرائم سرزد ہوتے ہیں، اسی طرح جیسے حقیقی دنیا میں ہوتے ہیں۔ یہ صلاح دی جاتی ہے کہ بچوں کو میڈیا اور انٹرنیٹ کی رسائی کرتے وقت ان معاملات کے بارے میں رہنمائی فراہم کی جائے۔ ان میں تکلیف میں مبتلا کرنے والے سائبر کرائم، مالی نقصان اور متاثرہ شخص کے ذاتی تحفظ کو خطرہ، اس بات پر غور کریں کہ بچے کس کے ساتھ معلومات ساجھا کر رہے ہیں۔
ان لوگوں سے جن کے ساتھ جان پہچان نہ ہو بالمشافہ یا ویڈیو کال پر ملاقات کرنا ایک انتہائی غیر محفوظ فیصلہ ہوتا ہے۔ معلوماتی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اگر شبہ ہو تو اس فرد کو کانٹیکٹ کی فہرست سے نکال باہر کریں اور پیغام بھیجنے والے کو بلاک کر دیں۔ سماجی میڈیا پر اپنے قیام کا جائے وقوع اور دیگر ذاتی معلومات ساجھا کرنے سے گریز کریں۔ سماجی میڈیا پر معلومات کی درستگی کی تصدیق کر کے ہی اس پر رد عمل کریں اور اسے آگے بڑھائیں۔ ایک اور اہم پہلو ہے جس کی باقاعدہ رسائی نہیں ہوتی۔ اس میں زلزلہ، آگ، سمندری طوفان اور سیلاب وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تباہی کی صورت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آفات کی بندوبست کا کیا عمل ہے اور جسمانی نیز ذہنی صدمے کے اثر کو کم کرنا یا اسے درگزر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار کرنا بھی اہم ہے۔ اسکول انتظامیہ کو ہفتہ واری معلوماتی اور زندگی کی مہارت سازی کی سرگرمیوں کے لیے وقت کا تعین کرنا، اسکول کے ترقیاتی منصوبے میں اسکول کے تحفظ کے معاملات کو شامل کرنا، پنچایتی راج اداروں، شہری مقامی اداروں اور متعلقہ محکموں کو حفاظتی منصوبہ سازی کی مشقوں کو شامل کرنا اور اسکول کے تحفظ کے متعلق ضوابط کے لیے فرضی مشقیں منعقد کرنی چاہیے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی اور مدد کے لیے متناسب حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ خاندانوں اور برادریوں کو آفات کے خطروں کو کم کرنے کی معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ ایمرجنسی رابطے کی تفصیلات کا ریکارڈ رکھنا چاہیے اور بچوں سمیت اسکول سے متعلق تمام افراد کو مطلع کرنا چاہیے۔ محفوظ رہیں اور خوش رہیں۔ شکریہ۔